اللہ الرحمن الرحیم باب التنظیف والتبکیر۔ یہ باب ہے صفائی ستھرائی کے بارے میں اور مسجد جلدی پہنچنے کے بارے میں۔ ان سلمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر يدهن من دهنه او يمس من طيب بيته۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد جمعہ کے دن غسل کر لے وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ، اور اپنے بدن کی صفائی ستھرائی کر لے جہاں تک کر سکے۔ جہاں تک کر سکے کا مطلب یہ ہے کہ بال بڑھ گئے ہوں تو بال کٹوا لینا، ناخن کٹوا لینا، اور بغل کے بال نکال لینا، منہ زیر ناف صاف کر لینا وغیرہ ذالک، یہ سب چیزیں جمعہ کے دن جو کر سکتا ہو کر لے۔ وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِهِ، اور غسل کر کے نہا دھو کر کے بدن میں تیل لگا لے، اور اگر تیل میسر نہیں او یمس من طیب بیتہ، اپنے گھر کی خوشبو جو بھی گھر میں ہو میسر وہ خوشبو مل لے۔ ثم یخرج، پھر نکلے، فلا یفرق بین اثنین، اور اس حال میں مسجد پہنچے کہ دو کے درمیان تفریق نہ کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی جگہ باپ بیٹے بیٹھے ہوں یا دو بھائی بیٹھے ہوں یا دو دوست بیٹھے ہوں تو بیچ میں دونوں کو ادھر ادھر ہٹا کے بیچ میں نہ بیٹھے، بلکہ ادھر جگہ لے لے یا ادھر جگہ لے لے، دو کے درمیان تفریق نہ کرے، ایسے دو کے درمیان۔ ثم یصلی ما کتب لہ، اور پھر پڑھے نماز جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہے جتنا میسر ہو۔ ثم ینصت اذا تکلم الامام، اور جب امام تکلم کرے، تکلم سے مراد خطبہ شروع کرے، تو بالکل چپ ہو جائے، اس کے بعد کچھ نہ بولے، خاموشی سے خطبہ سنے۔ اگر ایسا کرے الا غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو اس کو بخش دیا جائے گا اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ کے درمیان جو بھی گناہ ہے، اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو بھی گناہ ہے وہ سب بخش دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ رواہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل ثم اتى الجمعة فصلى ما قدر له، تو جو شخص غسل کرے پھر جمعہ کی نماز میں جمعہ میں حاضر ہو، فصلی ما قدر له، اور نماز پڑھے جتنا اس کے لیے مقدر ہے، ثم انصت، پھر چپ رہے، کب تک؟ حتی یفرغ من خطبتہ، جب تک کہ امام خطبہ سے فارغ نہ ہو جائے۔ ثم یصلی معه، پھر ان کے ساتھ نماز ادا کرے، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، تو بخش دیا جاتا ہے اس کے اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہے، وہ فضل و ثلاثۃ ایام، اور 3 دن زیادہ، یعنی ایک ہفتہ میں 7 دن ہے تو 3 دن اور بڑھا کر کے 10 دن تک جو بھی گناہ ہے وہ بخش دیا جاتا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، انہیں سے روایت انہوں نے کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع جو وضو کرے فاحسن الوضوء اچھا وضو کرے ثم اتى الجمعہ پھر جمعہ میں آئے فاستمع وانصت سنے یعنی خطبہ اور چپ رہے غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ وزیادۃ ثلاثۃ ایام تو بخش دیا جائے گا اس کے اور اگلے جمعہ کے دوسرے جمعہ کے درمیان جو بھی ہے اور 3 دن زیادہ یعنی 10 دن تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے ومن مس الحصا فقد لغا اور جس نے کنکریوں کو چھویا تو اس نے لغو کام کیا. پہلے زمانے میں وہ مسجد میں اتنا چکنا فرش اور قالین بچھا ہوا نہیں ہوتا تھا، کنکریاں ہوتی تھیں تو وہ کنکریوں کو ہٹانے اٹھانے میں لگ گیا اس وقت تو اس نے لغو کام کیا، یعنی وہ سب نہیں کرنا ہے. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الجمعۃ وقفت الملائکۃ علی باب المسجد. انہی سے روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں رجسٹر لے کر کے. یکتبون الاول فالاول جو سب سے پہلے آئے ان کا نام پہلے، پھر اس کے بعد اس کا، پھر اس کے بعد جو بھی جیسے جیسے آتے جاتے ہیں وہ رجسٹر میں نام درج کرتے جاتے ہیں. اچھا تو وہ مثل المہاجری کا مثل الذی یہدی بدنتن، اور جو سب سے پہلے مسجد میں پہنچے وہ اس شخص کی طرح ہے جو حرم میں قربانی کے لیے یا حرم میں یہ کرنے کے لیے اونٹ بدنا بھیجے. بدنا کہتے ہیں بڑے جانور کو، اونٹ ہو یا گائے وغیرہ ہو. تو جیسے کہ اس نے اس شخص کی طرح ہے جو حرم میں اونٹ بھیجا یا گائے وغیرہ بھیجا. پھر اس کے بعد جو آتا ہے ثم کالذی یہدی بقرتن، یہاں بدنا سے مراد اونٹنی ہے کیونکہ آگے گائے کا ذکر ہے. تو گائے کے پھر وہ اس شخص کی طرح ہے جو گائے بھیجے. ثم پھر اس کے بعد آنے والا اس شخص کی طرح ہے جو میڈھا بھیجے. ثم دجاجتن پھر جو اس کے بعد آنے والا ایسی جیسے کہ مرغی بھیج دی. ثم بیضتن پھر اس کے بعد والا ایسی جیسے انڈا بھیجا. فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّوْا صُحُفَهُمْ، اور جب امام اپنی جگہ سے ممبر پر جانے کے لیے جانے لگے تو وہ جو فرشتے ہیں دروازے پر رجسٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں. وَيَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ اور ذکر سننے لگتے ہیں یعنی خطبہ سننے لگتے ہیں. لہذا خطبہ یعنی امام کے اپنی جگہ سے ممبر پر جانے کے لیے نکل جانے کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا نام وہ رجسٹر میں درج نہیں کرتے ہیں. متفق علیہ، حدیث متفق علیہ. امام بخاری امام مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قلت لصاحبک یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقط لغوتا. انہیں سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا چپ رہو اس حال میں کہ امام جو ہے وہ خطبہ دے رہے ہیں تو تم نے بھی لغو کام کیا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس حالت میں بولنا یا آواز کرنا یہ منع ہے، یہاں تک کہ کوئی اگر ایسا کرے تو اس کو منع کرنا بھی منع ہے
کہ منع کرنے میں بھی کچھ نہ کچھ آواز ہوگی اور خطبہ سننے میں حرج واقع ہوگا. تو اگر تم نے اس کو خطبہ ہونے کی حالت میں اگر کوئی آواز تکلم کرے، آواز کرے، تم نے اس کو منع کیا تو تم نے بھی لغو کام کیا. وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقیمن احدکم اخاہ یوم الجمعہ. حضرت جابر سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو جمعہ کے دن کھڑا نہ کرے، ثم یخالف الی مقعدہ، پھر اس کے بیٹھنے کی جگہ طرف بڑھے، فیقعد فیہ، اس میں بیٹھ جائے. یعنی جمعہ کے دن کسی کو اٹھا کر کے اس کی جگہ جا کے نہ بیٹھے. ولیکن یقول افسحوا، لیکن یہ کہے کہ کشادگی کرو، کشادگی کرو. اٹھائے نہیں بلکہ وہ ادھر ادھر ہٹ بچ کر کے ان کے لیے جگہ نکال دیں، یہ تو کہہ سکتا ہے لیکن اٹھا کے نہیں بیٹھے. عن ابی سعید و ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعۃ ولبس من احسن ثیابہ. حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے اچھے کپڑوں میں سے پہنے، جو کپڑا اچھا ہے، وہ مس من طیب، اور خوشبو ملے، ان کان عندہ، اگر اس کے پاس ہو، نہیں ہو تو کوئی بات نہیں. ثم اتی الجمعۃ، پھر جمعہ میں حاضر ہو، فلم یتخط اعناق الناس، لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے. کچھ لوگ کہتے کہ بہت آخر میں آئیں گے اور گردن پھلانگتے ہوئے آگے، تو کہا ہے کہ ایسا نہ کرے. ثم صلی ما کتب اللہ لہ، پھر نماز پڑھے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے. ثم انصت اذا خرج الامام، پھر جب امام نکلے تو چپ رہے، حتی یفرغ من صلاتی، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جائے اپنی نماز سے. تو ایسا کرے گا کانت کفارۃ لما بینہا و بین الجمعۃ التی قبلہا. اگر ایسا کر لے گا تو یہ ایسا کرنا اس کا ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا جو اس جمعہ اور اس سے پہلے وہ جمعہ کے درمیان تھا. یعنی جو بھی گناہ کیا اس بیچ میں، تو اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کفارہ کر دے گا. وَنْ اوس ابن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اوس ابن اوس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل، اور یہاں غسل بھی آیا روایت میں کہ من غسل یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن کپڑا وغیرہ دھو لے، واغتسل، اور غسل کرے، وبکر وابتکر، اور جلدی سے مسجد کی طرف جائے، ومشا، اور چلے، ولم یرکب، اور کسی سواری پر نہ بیٹھے، ودنا من الامام، اور امام سے قریب پہنچے، واستمع ولم یلغو، اور چپ رہے اور کوئی لغو کام نہیں کرے، کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ. اللہ اکبر. تو اس کے لیے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کا عمل ہے. 1 سال کا. کیا کیا کرنا ہے کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہے اور کپڑے دھونا ہے، غسل کرنا ہے، اور اس کے بعد مسجد کی طرف جانا ہے، اور پیدل چل کے جانا ہے، سواری پر نہیں، اور امام کے قریب پہنچ جانا ہے پہلی صف میں، اور خاموشی سے خطبہ سننا ہے. تو اس کے لیے ہر قدم پر 1 سال کا عمل ہے. یعنی کیا؟ اجر و صیامہا و قیامہا، سال بھر روزہ رکھنے اور سال بھر اس میں قیام کرنے، یعنی نماز ادا کرنے کا ثواب. رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی و ابن ماجہ. اس حدیث کو امام ترمذی نے، ابو داؤد نے، اور نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے.
وعن عبد الله ابن سلام قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما علی احدکم ان وجد ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعۃ سوا ثوبی محنت. حضرت عبداللہ ابن سلام سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی پر یہ ہے اگر وہ پائے، یعنی اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس پائے ملے ان یتخذ ثوبین لیوم الجمعۃ، جمعہ کے لیے 2 کپڑے بنا لے. اگر اس کے پاس ہو، اس لیے کہا کہ نہیں ہے تو کی فضیلت ملے گی، لیکن اگر اس کے پاس ہے مال اتنا تو اس صورت میں جمعہ کے لیے 2 کپڑے بنائے، جمعہ کے دن کے لیے سوا ثوبئی محنتن، سوا کام کاج کپنے کے 2 کپڑوں کے سوا، یعنی 2 جوڑے 2 کپڑے، وہ 2 کپڑے ہو گئے جو پہن کر کے کام کاج کرے گا. اس کے علاوہ اور 2 کپڑے تیار کر لے جمعہ کے لیے، یا جمعہ کے علاوہ جیسے عیدین وغیرہ کے لیے، تو اس پر جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، نہیں ایسا کرنا بہتر ہے. رواہ مالک عن یحیی بن سعید وان سمرۃ بن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احضروا الذکر ودنوا من الامام فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة. سمرہ ابن جندب سے روایت انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر میں جلدی حاضر ہو، ذکر جمعہ میں جو خطبہ دے گا اسی کو ذکر کا کہ جلدی حاضر ہو. وزن من الامام، امام کے قریب پہنچو. کیوں؟ فإن الرجل لا يزال يتباعد، یہ آدمی دور ہوتا رہتا حتیٰ یؤخر فی الجنت، یہاں تک کہ جنت میں بھی سب سے آخر میں داخل ہوتا ہے. ان دخلہ، اگر داخل ہو یعنی داخل نہیں ہوا جہنم میں گئے تو معاملہ ہے، اگر داخل ہو تو پھر وہ سب سے آخر میں داخل ہو. وان سہل ابن معاذ ابن انس الجہنی، حضرت سہل ابن معاذ ابن انس جوہنی سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تخطى رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الى جہنم. اللہ اکبر. انہوں نے سہل ابن معاذ ابن انس جہلی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو من تخطى رقاب الناس، جو لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے جائے جمعہ کے دن، تو وہ کیا کرتا؟ اتخذ جسرا الى جہنم، وہ جہنم کی طرف ایک پل بنا رہا. تو گویا کہ ایسا کرنا جہنم میں لے جانے والا سبب ہے. تو گویا کہ جو لوگوں کی جمعہ کے دن گردنیں پھلانگتا ہے وہ جہنم کی طرف ایک پل بناتا ہے. رواہ ترمذی وقال هذا حدیث غریب، شریف امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث غریب ہے. چلیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ کے دن حبوا سے منع فرمایا ہے، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہے ہیں. حبوا کہتے ہیں کچھ لوگ اپنے پیروں کو اپنے پیٹ سے ملا کے ہاتھ ایسے کر کے باندھ لیتے ہیں، بیٹھتے نا، تو اس سے منع فرمایا ہے. کیوں؟ اس سے کہ نیند آئے گی اس سے، اور وہ
پھر خطبہ نہیں سنے گا یا پھر جائے گا اٹھ کے وضو کرنے کے لیے تو اس میں خطبہ نکل جائے گا، تو اس سے منع فرمایا ہے۔ وان عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نعس احدکم یوم الجمعہ فلیتحول من مجلسہ ذالک۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو جمعہ کے دن اونگ آئے فلیتحول من، تو اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اپنی جگہ سے ہٹ کر کے پھر چل کے دوسری جگہ بیٹھے تاکہ اس سے نیند دفع ہو جائے اور خطبہ سنے، ذکر سنے۔ اللہ